الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی تو ہم صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ہے ان کی اہمیت اور ان کی کیا ہے قدر و منزلت کا ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی عظمت کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم یہ معلوم کریں گے کیونکہ عشرہ مبشرہ یہ صحابہ اکرام ہی میں سے تھے اور کیا ہے یہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں کیا ہے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی. تو ہم نے کیا ہے صحابہ اکرام کی اہمیت یعنی ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں یعنی پہلی کلاس میں سنا تھا. تو آج کی ہماری دوسری کلاس ہے اس میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ اکرام کون ہیں جنہیں دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی. تو دیکھیے آپ وہ 10 صحابہ اکرام کون ہیں ہم حدیث کے ذریعے معلوم کرتے ہیں. حدیث بیان کرنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدۃ بن جراح فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں. یہ ترمذی کیا ہے حدیث کی یعنی جو 6 مشہور کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب ہے. اسی کے امام کیا ہے روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی بن ابی طالب جنتی ہیں اور کیا ہے طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی جنتی ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں اور سعید بن زید یہ بھی کیا ہے جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح. یہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جنت کی بشارت دی. دیکھیے آپ کنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح یہ 10 صحابہ کرام ہیں. تو یہ 10 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کیا ہے جنت کی بشارت دی ہے. دیکھیے یہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں دنیا ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کیا ہے جنت کی خوشخبری سنائی. اب ایک سوال یہ ہے کہ اتنے سارے صحابہ کرام موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کی تعداد کیا ہے بہت زیادہ تھی. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہی ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ 10 صحابہ ہی جنتی ہیں، باقی کے سارے صحابہ کرام کے جنتی نہیں ہیں؟ تو یہ سوال پیدا ہونا بھی چاہیے. تو اس طرح کا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، مطلب 10 صحابہ کرام جنتی نہیں ہے بلکہ اور بہت سارے صحابہ کرام جنتی ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے الگ الگ جگہ پر آیا ہے. تو دیکھیے صحابہ کرام میں بہت بڑی تعداد یعنی بہت بڑی کیا ہے ایک جماعت بھی ہے، بہت سارے لوگ بھی ہیں جنہیں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی. تو جیسا کہ آپ دیکھیے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اگر ہم ان کا یعنی ان کا بیان کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. اسی لیے چند صحابہ کرام کا میں تذکرہ کرتی ہوں جسے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ صحابہ کرام کیا ہے جنتی ہیں، مطلب جس کی کیا ہے جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی. جیسے کہ آپ دیکھیے ایک بدو صحابی یعنی جو کیا ہے دیہات میں رہا کرتے تھے، ایسے جن کو کیا ہے اسلام کے بارے میں نہیں معلوم تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کے ارکان کیا ہیں وہ بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو
اسلام کے ارکان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھیے پہلا رکن یہ ہے کہ شہادتین کا اقرار کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کیا ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ دونوں باتوں کی گواہی دینا، ان دونوں باتوں کو کیا ہے، ان دونوں باتوں کا اقرار کرنا، یہ کیا ہے، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا کیا ہے، نماز ادا کرنا وقت پر، اور زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 4 چیزیں ہی اس وقت فرض تھی۔ تو یہ 4 چیزیں یعنی 4 ارکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں واللہ لازید علی ھذا ولا انقص۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان باتوں پر کیا ہے، یہ جو 4 ارکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اللہ کی قسم نہ ان میں زیادہ کروں گا اور نہ ہی کچھ کمی کروں گا، یعنی اس میں نہ میں کمی کروں گا اور نہ ہی زیادہ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دنیا میں اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو، یعنی اگر کسی جنتی شخص کو آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ اس شخص کو دیکھ لو۔ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، نواسے ہیں۔ تو ان دونوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یہ میرے 2 نواسے جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کیا ہے انہما، یہ دونوں جنتی نوجوان، یعنی نوجوانوں میں جو جنتی لوگوں میں جو نوجوان بچے ہیں ان کے کیا ہے یہ میرے 2 نواسے سردار رہیں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ان دونوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، جس طرح وہ بدو صحابی کو دی، اسی طرح حضرت حسن اور حسین کو بھی دنیا ہی میں جنتی قرار دیا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میم میوٹ پہ چلے گیا میم؟ جی جی ایک منٹ۔ تو جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی میرے یہ 2 نواسے جو ہیں وہ کیا ہے جنتی، یعنی جنتی نوجوانوں کے کیا ہے سردار ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ جانتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، تو جب یہ اسلام کے زمانے میں کیا ہے یہ غلام تھے، یہ کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے کالے گلوٹے تھے، حدیث میں ان کے لیے مشہور ہے، مگر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ تو یہ صحابی بھی ہیں۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے کہ آخر میں تمہارا وہ کون سا عمل ہے، آخر میں تمہاری وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوتا ہوں تو میں نے میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی چھاپ سنی ہے، یعنی قدموں کی آواز سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میم پھر سے میوٹ پہ چلے گیا۔ اسی طرح کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے کیا ہے تمہیں جب بھی میں جنت میں داخل ہوتا ہوں تو میرے سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز آتی ہے۔
تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو یعنی وضو کرنے کے بعد وضو کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو اس وجہ سے کیا ہے اس عمل کی وجہ سے وہ کیا ہے جنت میں اللہ کے نبی نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی، تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی کیا ہے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ اسی طرح اور ایک صحابی ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ دیکھیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ان کا ہی واقعہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا، کہ غزوہ میں یعنی ایک غزوے میں شہید ہو گئے یہ، یعنی غزوے میں شریک ہوئے تھے، جنگ میں شریک ہوئے تھے، تو جب یہ شہید ہو گئے تو ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر لگا دیے ہیں، یعنی وہ جو دونوں ہاتھوں کو ان کے کاٹ دیا گیا ہے جنگ میں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر لگا دیے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ ان 2 پروں کے ذریعے سے کیا ہے جنت میں اڑ رہے ہیں، یعنی ان 2 پروں کے وجہ سے پروں کے ذریعے سے کیا ہے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہاتھ موجود نہیں تھے، تو پروں کی وجہ سے کیا ہے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح کیا ہے آپ دیکھ لیجئے عکاشہ بن محسن، عکاشہ یہ آپ نام سنے ہوں گے، یہ بھی ایک صحابی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، یعنی ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ کیا ہے چند اعمال کرنے کی وجہ سے کیا ہے وہ لوگ کیا ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتاتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہوں گے کیا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو اس وقت فوراً عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یعنی اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا شمار یعنی میرا بھی کیا ہے نام ان لوگوں میں ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انت منہم یا عکاشہ، اے عکاشہ تم انہی لوگوں میں ہے، یعنی تم ان لوگوں میں تمہارا شمار ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی۔ اسی طرح آپ دیکھیے یہ تو مرد حضرات تھے صحابہ کرام میں، یعنی یہ صحابہ کرام تھے، اسی طرح کیا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیجیے خواتین میں بھی کیا ہے بہت تعداد ایسی ہے خواتین کی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ یہ بتانا ہمیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، وہ 10 صحابہ کے علاوہ۔ جیسے دیکھیے خواتین میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پہنچائیے، انہیں سلام کہیے، میرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا سلام حضرت ختیجہ کو کہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جی، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے سلام عرض کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ختیجہ کو سلام کہا۔ تو اسی طرح کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سلام کہا اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے، یعنی ایک محل کی بھی خوشخبری ان کو کیا ہے سنا دیجئے۔ تو اس طرح سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں ان کو بھی کیا ہے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیے اور ایک خاتون یعنی جس کا نام کیا ہے جو بہت مشہور ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی کیا ہے جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں مل گئی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وفات پانے والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی پیشن کو یعنی پہلے ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یعنی بتائی تھی کہ میری وفات ہونے والی ہے۔ تو پیشن گوئی یعنی جو آئندہ ہونے والے کام کو کیا ہے پہلے ہی سے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دیا تھا اس کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ تو نبی کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا کیا ہے انتقال ہونے والا ہے، تو اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیشن گوئی سنائی تھی۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگتی ہیں۔ تو جب رونے لگتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی تم رونا مت، کیونکہ میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملنے والی ہو، یعنی میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مرو گی اور کیا ہے تم آ کر کیا ہے یعنی مجھ سے ملنے والی ہو، تم ہی آ کر سب سے پہلے کیا ہے مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کیا ہے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ایک حبشی خاتون یعنی حبشہ کی رہنے والی خاتون ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک شکایت ہے کہ یعنی مجھ پر ایک بیماری ہے، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ مجھ پر کیا ہے جن سوار ہوتا ہے، یعنی جن کا حملہ ہوتا ہے مجھ پر، اس وقت کیا ہے میں نیچے گر جاتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہے شفا کے لیے دعا کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہارے حق میں چاہوں گا تو دعا کروں گا، تمہیں شفا بھی مل جائے گی، مگر کیا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اگر اس تکلیف میں تم صبر کرو گی تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا ہے جنت ملے گی۔ تو صحابیہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ کی زبان سے مجھے جنت کی بشارت مل رہی ہے تو میں ضرور صبر کروں گی اللہ کے نبی۔ تو اس کے بعد جب صحابیہ وہ چلی جاتی ہیں اور صبر کرتی ہیں اسی طرح، تو اس کے بعد صحابیہ جب گزرتی تھی عہد نبوت کے بعد تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ وہی خاتون ہے جو کیا ہے یہ وہی خاتون جب وہ گزرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ اگر کسی کو جنتی خاتون کو دیکھنا ہے تو کیا ہے حضرت مطلب یہ جو صحابیہ ہیں وہ اس صحابیہ کو دیکھ لیں، یعنی جنتی خاتون کو دیکھنا ہے تو اس خاتون کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ کہا تھا۔ تو اس طرح صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جن کو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں کیا ہے جنت کی بشارت دیتی تھی۔ تو دیکھیے ایک صحابہ کی کیا ہے بڑی بڑی جماعتوں کو بھی دنیا میں ہی کیا ہے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جیسے آل یاسر، یعنی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بھی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ یعنی مکہ کی زندگی میں جب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت کیا ہے یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان کی بیوی اور کیا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کیا ہے ایک گھر کے تھے۔ تو ان سارے لوگوں کو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف میں یعنی ان کو جب تکلیفیں دی جاتی تھی تو برداشت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، صبر کرتے ہوئے دیکھتے تھے، تو اللہ کے نبی ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے کہ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے یاسر کے خاندان والو تم صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا کیا ہے وہاں پر کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں کیا ہے جنت میں رہنا ہے۔ اسی طرح ان کے گھر والوں کو پورے گھر والوں کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح بدر میں یعنی جنگ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بدری صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اے میرے صحابہ کہ تمہارے حق میں نے مغفرت لکھ دی ہے، اب اس کے بعد تم جو چاہے کرو، یعنی جو کچھ بھی کرو تمہارے حق میں نے کیا ہے مغفرت لکھ دی ہے۔
تو اسی طرح کیا ہے بدر کے صحابہ یعنی جو بھی جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے اس کے وہ بدر میں حاضر ہونے والے تمام صحابہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت لکھ دی اور ان کے لیے یہ جنت کی خوشخبری دے دی. اسی طرح بیت الرضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام یعنی بیت الرضوان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک درخت تھا وہاں جی. تو اسی طرح کیا ہے بیت الرضوان میں شریک ہونے والے کیا ہے یعنی بیت الرضوان میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام جو کیا ہے 1400 کی تعداد میں تھے. یہ تمام صحابہ کرام یعنی بیت الرضوان کیوں قائم ہوتی ہے؟ کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے جب اس وقت شہادت ہو جاتی ہے، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو مارا ان کی کیا ہے بارے میں کیا ہے اس وقت سارے صحابہ کرام بیت الرضوان کرتے ہیں. تو اس طرح کیا ہے تو اس بیت الرضوان میں شامل ہونے والے تمام صحابہ کرام کو بھی کیا ہے جنت کی بشارت سنا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، یعنی ان لوگوں کو کیا ہے جہنم میں وہ لوگ کیا ہے داخل نہیں ہو سکتے جو کیا ہے بیت الرضوان کے نیچے کیا ہے مجھ سے بیعت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے ان سارے صحابہ کرام کو بھی کیا ہے جنت کی خوشخبری سنا دی جو بیت الرضوان میں شریک ہوئے تھے. پھر ان صحابہ اب آپ اور ایک سوال یہ ہے کہ ان سارے صحابہ کرام کو بھی جنت کی خوشخبری ملی، مگر جو عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 صحابہ کرام کو خصوصاً یعنی جنتی صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان 10 صحابہ کو ایک ساتھ ایک مجلس میں نام لے کر خوشخبری سنائی تھی. جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی میم. جی. تو ان 10 صحابہ اکرام کو خصوصاً اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں ایک ہی ساتھ کیا ہے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی. تو تمام جنتی صحابہ کرام کی فہرست میں یعنی تمام صحابہ کرام جو بھی جتنے بھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ یہ جنتی ہیں، وہ جنتی، وہ صحابہ جنتی، وہ صحابیہ جنتی ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی گئی، مگر ان میں یہ صحابہ کرام کا کیا ہے مقام اونچا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو خصوصی مقام ان لوگوں کو حاصل ہے 10 صحابہ کرام کو، اسی لیے یہ کیا ہے عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہو گئے. یعنی یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً خاص طور پر ایک مجلس میں اور ایک ساتھ نام لے کر جنت کی خوشخبری دی، اسی لیے ان کو کیا ہے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. تو دیکھیے انشاءاللہ ہم کیا ہے ان کی زندگی کے حالات یعنی یہ 10 جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے ایک ایک کی زندگی کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. پھر کیا ہے ان کے اخلاق کیا تھے، ان کی زندگی کے حالات کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا رہن سہن کس قدر تھا اور ان کا کیا مقام تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کو کیا ہے جنتی صحابہ قرار دیا. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم معلوم کریں گے. تو جو سب سے پہلے صحابی ہیں وہ ہیں ان 10 صحابہ اکرام میں جو سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے جنتی صحابہ میں، یہ پوری فہرست میں یعنی یہ پوری لسٹ میں سب سے پہلے جو ہستی ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو انشاءاللہ ہم کیا ہے آئندہ آنے والی کلاس سے ہم کیا ہے ایک ایک صحابہ اکرام کی کیا ہے یہ زندگی کے حالات ہم انشاءاللہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم معلوم کرتے تھے، مگر کیا ہے ایک ساتھ کیا ہے پہلی کلاس سے ہی ہم کیا ہے ان کی زندگی کے حالات انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے. جی. تو آپ لوگوں نے آج کلاس سنی تو میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ میں آپ لوگوں سے سوال کروں گی، آپ لوگ جواب دیجئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ 10 صحابہ کرام ہی جنتی ہیں، باقی سارے صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں؟ بتائیے. نہیں، دوسرے صحابیوں بھی جنتی ہے، مگر ان 10 لوگوں کے نام ایک ہی ساتھ دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر، اس لیے. جی جی ماشاء اللہ بارک اللہ. تو اور بھی صحابہ کرام ہیں جنہیں کیا ہے دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، مگر ان کا تذکرہ خاص طور پر ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے لیا تھا، اسی لیے ان کو کیا ہے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اچھا، خواتین میں وہ کون سی خواتین ہیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا
وہ کون سے مطلب خواتین ہیں، ایک دو کا ذکر کیجئے جو جنتی ہیں. السلام علیکم. جی حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی فاطمہ. جی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو. سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی خواتین کو رضی اللہ عنہا، اور کیا ہے صحابہ کرام میں خواتین کو رضی اللہ عنہا کہیں گے، اور جو بھی مطلب مرد حضرات ہیں ان کو کیا ہے صحابہ کرام میں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جی جی. ہے وہ حبشی خاتون بھی تھی جنہیں کیا ہے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، وہ بھی کیا ہے جنتی ہیں. اور سمیہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں جو کیا ہے جنہیں جنت کی بشارت ملی تھی. جی جی. تو اس طرح کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں عشرہ مبشرہ جن کا کیا ہے میں نے نام لیا، وہ 10 صحابہ کرام، یعنی وہ 10 صحابہ کون کون ہیں جنہیں جنت کی بشارت ملی؟ جتنی یاد ہے اتنے تو بتائیے. کون بتا سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ. جی جی میں سب سے پہلے ابوبکر، عمر دیکھیے رضی اللہ عنہ. جی ایک عثمان منٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک منٹ زید بن حارثہ. بات سنیے پہلے. جی سب سے پہلے ان لوگوں کو یاد کیجیے 4 خلفائے راشدین ہیں. جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بات جن کے نام کی یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 ہو گئے. پھر اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، اور کیا ہے ابو عبیدہ بن جراح. تو ان لوگوں کے نام کیا ہے یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے. 4 خلفائے راشدین، یعنی ان لوگوں کے نام تو کیا ہے آپ کو آسانی سے آ جاتے ہیں، باقی کے نام کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، تو سنائیے آپ لوگ کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعید، اور ابو عبیدہ. ماشاء اللہ بارک زید اللہ. رضی اللہ تعالیٰ. جی ماشاء اللہ بہت اچھے. جی تو آپ نے اچھا جس طرح میں نے مطلب سیریل وائز یعنی لائن سے بتایا آپ نے ویسے ہی بتایا ماشاء اللہ. بارک اللہ علیک تسلیم. اور دوسرے اسٹوڈنٹس بھی بتا رہے تھے ماشاء اللہ. اللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے. تو اس طرح سے کیا ہے بہت سارے صحابہ اکرام جنتی ہیں، مگر خصوصاً ان کا تذکرہ کیا گیا، اسی لیے ان کو کیا ہے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی کلاس میں جو ہے ہم ایک ایک صحابہ کی ٹھیک ہے، اور کچھ بھی آپ کو سوال کر سکتے ہیں. کچھ سوال ہے؟ جی کسی کو کچھ سوال ہے؟ میم یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وضو کرتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے بولتے بولا تھا نماز. جی جی میم نفل نماز ہے کیا میم؟ ہاں یہ نفل میں ہی آتی ہے یہ نماز. فرض نماز کے سامنے 2 رکعت بولا تو کیسے پڑھ سکتے؟ کیسے ایسے ہی ہے مطلب عام طریقہ جیسے دیکھیے 2 رکعت ہم فجر کی پہلے جو سنت پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھنا ہے ہمیں. کچھ بھی نہیں، جیسے اب اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد کون سا بھی سورہ آپ پڑھ لے سکتے عام جی میم نماز بولو کی تو طرح ہے. نیت کیسے کرنا بولتے ہیں؟ نہیں نیت کرنے کا مطلب
صرف آپ دل میں بھی اگر آپ سمجھ لیں کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں تو کافی ہے آپ کے لیے، الگ سے مطلب اس کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اور جی نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا ہی نام ہے نیت. جی سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ جی جی میم. ہر تو مطلب نماز کے ہر جب بھی آپ وضو بناتے تب پڑھنے کا ہے میم، نہیں آپ صرف مسجد میں گئے تو پڑھنے کا ہے یا پھر؟ تو وہ مسجد میں جب جاتے نا وہ مسجد کی 2 رکعت کی رہتی ہے، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں. اور جب بھی آپ وضو کریں گے، جب پڑھنے کی جو 2 رکعت پڑھتے ہیں آپ، یعنی نماز کے لیے وضو کرنا الگ، اور خالی بھی اگر آپ وضو کریں تو تب پڑھیں گے بھی تو بھی وضو کی نماز ہو جائیں گی. وہ خالی اوقات میں بھی وضو کریں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اگر آپ نماز کے لیے وضو کر رہی ہیں، کچھ وقت ہے نماز کے لیے، تو اس سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے تو یہ وضو کی نماز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی جی میم. تو اور اس کا شمار کیا ہے نفل نمازوں میں ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی نیت نہیں ہے. اور کیا بولتے سو دل میں اگر آپ ارادہ کر لیے کہ یہ میری وضو کی نماز ہے، بلکہ آپ دل میں سمجھ لے کہ یہ وضو کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے وضو کے 2 رکعت کی نماز ہو گئی. تو ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دل میں ارادہ کر لیتے، دل میں سوچ لیتے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. آپ جب ارادہ کرتے تو وہ ارادے کا نام ہی نیت ہے. جی سمجھ میں ہے آپ کو بات؟ جی جی میم. تو اس کے لیے الگ سے نیت کرنے کی مطلب ضرورت بھی نہیں ہے. اور کیا ہے زبان سے اقرار کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ہم اگر دل میں بھی ارادہ کر لیں گے تو یہ ہماری نیت ہی ہو جائے گی. جی اور کوئی سوال ہے؟ یہ آج کا جو مطلب آپ کو سمجھایا گیا وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا نا؟ اس کے بارے میں کوئی سوال ہے؟ آپ لوگ بلا جھجک کر سکتے ہیں سوال. جی کسی کو کچھ سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کلاس کو مطلب ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. استغفر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.